ہر سال 31 اکتوبر کو دنیا کے کئی ملکوں میں ایک خاص دن منایا جاتا ہے جس میں لوگ میٹھے کدو تراش کر ڈرونی شکلیں بناتے ہیں، ڈرونے لباس پہنتے ہیں اور مٹھائیاں مانگنے کے لیے گھر گھر جاتے ہیں۔ گھروں، بازاروں، یہاں تک کہ محلوں کو خوفناک انداز میں سجایا جاتا ہے، بھوت پریت کی کہانیاں سناتے ہیں اور ایک عجیب سا ڈرونا ماحول بنا لیتے ہیں۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہیلووین مناتے کیوں ہیں؟ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تہوار صرف ٹافیاں، ڈرونی کہانیاں یا نقابوں تک محدود نہیں بلکہ اس کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ اس میں قدیم کیتھولک پادری، بھٹکتی روحیں اور ایک ایسی رات شامل ہے جب کہا جاتا تھا کہ زندہ اور مردہ لوگوں کی دنیا کے درمیان پردہ بہت پتلا ہو جاتا ہے، یا یوں کہیں کہ رہ جاتا ہے۔ ہیلووین کی حقیقت سمجھنے کے لیے ہمیں 2000 سال پیچھے جانا ہوگا، اس زمانے میں جب لوگ سامہین نامی ایک آگ اور روحوں کا تہوار مناتے تھے۔ یہی وہ کہانی ہے جس نے ہیلووین کو جنم دیا۔ ویڈیو تھوڑا لمبا ہو سکتا ہے لیکن دلچسپ بھی ہے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ حصہ 1، آگ اور روحوں کی رات، سامین فیسٹیول۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 2000 سال پہلے قدیم سیلٹ سے، جو قدیم لوگ تھے۔ یہ لوگ آج کل کے مطابق آئرلینڈ، برطانیہ اور فرانس کے شمالی علاقوں میں رہائش پذیر تھے۔ ان کے سال کے 2 حصے ہوتے تھے، روشنی کا وقت اور اندھیرے کا وقت۔ جب گرمی ختم ہوتی اور فصلیں تیار ہوتی تو وہ سامہین کے نام سے ایک بڑا تہوار مناتے، جس کا مطلب تھا گرمیوں کا اختتام۔ ان کا یقین تھا کہ 31 اکتوبر کی رات زندہ دنیا اور مردہ دنیا کے درمیان سرحد دھندلی ہو جاتی ہے، مرنے والے لوگوں کی روحیں زمین پر واپس آ سکتی ہیں۔ اسی رات درویش اور پادری یعنی ڈریڈز مستقبل کی پیشگوئیاں کرتے تھے۔ اس رات بڑے الاؤ جلائے جاتے، فصلیں اور جانور قربان کیے جاتے۔ لوگ جانوروں کے سروں اور کھالوں سے بنے کپڑے پہنتے تاکہ بری روحیں انہیں پہچان نہ سکیں۔ کچھ لوگ اپنے دروازوں پر کھانے پینے کی چیزیں رکھتے تاکہ روحیں خوش ہو جائیں، کچھ ایسا ہی جیسے آج کل بچے ٹرک اور ٹریٹ کرتے ہیں۔ حصہ 2، جب مذہب بدلا، آل ہیلو ایو کا عروج۔ وقت گزرتا گیا اور رومی سلطنت نے یہ علاقے فتح کر لیے۔ رومیوں نے اپنے 2 تہواروں کو سامہین کے ساتھ ملا دیا۔ ایک تھا فریلیا، مرنے والوں کو یاد کرنے کا دن، اور دوسرا پومونا، پھلوں اور درختوں کی دیوی کا دن۔ شاید اسی وجہ سے آج بھی سیب ہیلووین کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ بعد میں جب عیسائیت پھیلی تو چرچ نے کوشش کی کہ پرانے بت پرستانہ تہوار ختم کر کے نئے مذہبی دن بنائے جائیں۔ 8ویں صدی میں پوپ گریگری سوم نے 1 نومبر کو آل سینٹس ڈے قرار دیا، یعنی بزرگوں اور شہیدوں کی یاد کا دن، اور اس دن سے ایک رات پہلے یعنی 31 اکتوبر کو کہا گیا آل ہیلو ایو، یعنی تمام بزرگوں کی شام، اور یہی لفظ وقت کے ساتھ مختصر ہو کر ہیلووین بن گیا۔ بعد میں 2 نومبر کو تمام مرنے والوں کے لیے آل سولز ڈے منایا جانے لگا، لیکن پرانی روایات ختم نہیں ہوئی بلکہ ان میں مذہبی رنگ شامل ہو گیا۔ لوگ اب بھی آگ جلاتے، لباس پہنتے اور روحوں کو یاد کرتے تھے۔ یہی ملاپ ہیلووین کی موجودہ شکل کی بنیاد بنا۔ ہیلووین کا امریکہ کی جانب سفر۔ صدیوں تک یہ تہوار صرف آئرلینڈ اور اسکاٹ لینڈ تک محدود رہا۔ پھر 19ویں صدی میں جب آئرش لوگ آلو کے قحط سے بچنے کے لیے امریکہ ہجرت کر گئے، وہ اپنی روایات بھی ساتھ لے گئے۔ شروع میں یہ تہوار وہاں پلے پارٹیز کی شکل میں منایا جاتا، یعنی لوگ جمع ہو کر فصل کا جشن مناتے، کہانیاں سناتے اور گیت گاتے۔ 1800 کی دہائی کے آخر میں امریکہ میں کوشش کی گئی کہ ہیلووین کو ایک کمیونٹی تہوار بنایا جائے تاکہ یہ ڈرونے پن کے بجائے خاندانوں اور دوستوں کے میل ملاپ کا موقع بنے۔ 20ویں صدی میں نوجوانوں کی شرارتوں سے بچنے کے لیے ٹرک اور ٹریٹ یعنی مٹھائی دو یا مذاق سہو کا رواج عام ہوا، اور یہی روایت آج ہیلووین کی جان بھی سمجھی جاتی ہے۔ حصہ 4،
سول کیک سے کینڈی بار تک۔ یہ رسم دراصل قرون وسطیٰ کی ایک پرانی روایت سے آئی۔ آئرلینڈ اور اسکاٹ لینڈ میں گائزنگ کا رواج تھا۔ لوگ بھیس بدل کر دروازے دروازے جاتے، کوئی گانا یا لطیفہ سناتے اور بدلے میں پھل یا سکے لیتے۔ اسی طرح ایک رسم تھی سولنگ، جس میں غریب لوگ امیروں کے گھروں میں جا کر سول کیکس یعنی چھوٹے کیک لیتے اور بدلے میں ان کے مرحوم رشتہ داروں کے لیے دعا کرتے۔ وقت کے ساتھ بچوں نے یہ روایت اپنا لی اور آخر کار یہی ٹرک اور ٹریٹ کی بنیاد بنی۔ 1950 کی دہائی تک مٹھائی کی کمپنیاں بھی شامل ہو گئیں اور ہیلووین ایک مکمل کینڈی فیسٹیول میں بدل گیا۔ حصہ 5، جیک او لینٹرن کی کہانی۔ ہیلووین کی سب سے مشہور نشانی ہے وہ چمکتا ہوا کدو، لیکن اصل کہانی آئرلینڈ سے شروع ہوتی ہے اور اس میں کدو نہیں بلکہ شلجم تھا۔ کہا جاتا ہے ایک شخص تھا سٹنگی جیک، ایک لالچی لوہار جس نے شیطان کو کئی بار دھوکہ دیا۔ اس نے وعدہ لیا کہ مرنے کے بعد شیطان اس کی روح نہیں لے گا، مگر جب وہ مرا، جنت نے اسے گناہوں کی وجہ سے داخل نہ ہونے دیا اور شیطان نے بھی اپنے وعدہ کے مطابق اسے نہیں اپنایا۔ اب جیک کو اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے ایک جلتا ہوا انگارہ دیا گیا جو اس نے شلجم میں رکھ لیا۔ یوں وہ بن گیا جیک آف دی لینٹرن یا مختصراً جیک او لینٹرن۔ آئرلینڈ میں لوگ اس سے بچنے کے لیے شلجم، آلو یا چقندر پر چہرہ بناتے۔ جب وہ امریکہ پہنچے تو انہیں کدو آسان لگا اور یوں ہیلووین اور کدو کا تال میل وجود میں آیا۔ حصہ 6، آج کا ہیلووین اور آنے والا کل۔ آج ہیلووین ایک اربوں ڈالر کی انڈسٹری بن چکا ہے۔ امریکہ میں صرف 2025 میں اس پر 13 ارب ڈالر سے زیادہ خرچ ہونے کی توقع ہے۔ لوگ اب صرف مٹھائیاں یا نقابوں تک محدود نہیں، وہ تھیم پارٹیز، ہانٹڈ ہاؤسز اور میلے مناتے ہیں۔ لیکن اب ایک نیا رجحان بھی بڑھ رہا ہے، ماحول دوست ہیلووین۔ لوگ دوبارہ استعمال ہونے والی سجاوٹیں، ہاتھ سے بنی چیزیں اور ڈیجیٹل مقابلے اپنا رہے ہیں۔ کچھ لوگ اسے روحانی پہلو سے بھی دیکھ رہے ہیں، جیسا کہ اپنے مرحوم بزرگوں کو یاد کرنے اور زندگی و موت کے فلسفے کو سوچنے کا موقع۔ لباس بھی وقت کے ساتھ بدل رہے ہیں۔ جادوگرنیوں اور ویمپائر کے ساتھ ساتھ اب لوگوں میں فلموں اور ڈراموں کے کرداروں کے لباس پہننے کا رجحان بڑھ رہا ہے، جیسا کہ وکڈ یا وینسڈے وغیرہ۔ تو ہیلووین دراصل ہے کیا؟ یہ صرف مٹھائی اور نقابوں کی رات نہیں، یہ ایک قدیم کیتھولک تہوار، ایک عیسائی یادگار، ایک مشہور روایت جو سمندر پار سے آئی اور اب ایک عالمی تفریح بھی بنتا جا رہا ہے۔ سامعین کے الاؤ سے لے کر آج کے چمکتے کدوؤں تک، یہ تہوار ہمیں یاد دلاتا ہے کہ روایات وقت کے ساتھ بدلتی ہیں مگر ان کا جذبہ قائم رہتا ہے۔ اب ہیلووین صرف چند علاقوں تک محدود نہیں، دنیا کے مختلف ممالک جیسا کہ سعودی عربیہ جو کہ اسلامی مملکت ہے میں بھی یہ تہوار منایا جا رہا ہے، جس کی مثال 2024 میں ملتی ہے۔ پاکستان میں اس کا اہتمام محدود لیکن اکثر بڑے شاپنگ مالز میں نظر آتا ہے، یعنی آج کل کے لوگ اس تہوار کو ایک تفریح کا موقع سمجھ کر بھی مناتے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کے لیے ہیلووین کی تاریخ کا سب سے دلچسپ حصہ کون سا تھا اور آپ کے مطابق ہیلووین کو تفریح کے طور پر منانا چاہیے کہ نہیں؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔